مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امید اور اللہ کی رحمت کی یقین کے ساتھ کہ آپ سب انشاءاللہ ان رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں اور ساعتوں میں بخیر و عافیت ہوں گے. آج جو میرا لیکچر ہے یہ کسی صورت پہ نہیں ہے قرآن پاک کی، لیکن یہ ایک جنرل ٹاپک ہے اور اس پہ میں انشاءاللہ آج گفتگو کروں گی. دیٹ ہاؤ ٹو ریفارم آور سیلفس اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ حدیث، کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو سوسائٹی میں، معاشرے میں، اپنے گھروں میں کس طریقے سے اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہم سکون کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو ضرور قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالی ہمارے اس کام میں ہماری مدد فرمائے. سورۃ النور میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا and those later repent and reforms themselves، کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں. وَأَصْلَحُوا ریفارم. اب سنوارنا اور ریفارم کرنا، اس کی قرآن میں اس کو تلقین بھی کہی گئی ہے، اس کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے. ہم جہاں کہیں پہ بھی اللہ کی جنت کا ذکر پڑھتے ہیں تو اللہ نے اس جنت میں لکھا ہے، اس جنت کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان والے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں. تو آف کورس ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری فیملیز ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے سبلنگز ہیں، ہم میاں بیوی کے رشتے میں، ہم کسی بھی رشتے میں ہیں، تو جب تک ہم لوگ اپنے آپ میں صبر نہیں لے کر آئیں گے، پیشنس نہیں لے کر آئیں گے، ہم ان رشتوں میں کمپرومائزنگ کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے. اپنی انا میں، اپنی ایگو میں رہیں گے تو خود بھی پریشان رہیں گے اور دوسروں کو بھی بے سکون کرتے رہیں گے. اور آف کورس ہمارے سرکل میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہماری کیمسٹری نہیں ملتی ہیں، کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے مائنڈ کو کلک نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ کبھی کبھی ہماری آزمائش بھی بن جاتے ہیں. ان کو ڈیل کرتے ہوئے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے انسانیت کے ناطے، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. آف کورس ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ہمارے گھر والے، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے بہن بھائی، ہمارے سسرال والے، ہمارے میکے والے، ہمارے نیکسٹ ڈور نیبرز، ہم جب ان کو ڈیل کریں گے تو ہم سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں یہ رکھا کریں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری جان، ہمارا جسم، ہمارا نفس، سب کچھ اللہ کی امانت ہے اور ہم سب اللہ سے بلونگ کرتے ہیں. کبھی کبھی ہماری سراؤنڈنگ میں میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے ہمارے مائنڈ کی کیمسٹری نہیں ملتی ہے، لیکن اگر ہم ان کو ڈیل کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ سب اللہ کی کریشن ہے، یہ سب اللہ کی ایک مخلوق ہے. آف کورس ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور ہم سب اللہ کی بلونگنگ میں ہیں. کیسے ہم اللہ کی بلونگنگ میں ہیں؟ قرآن میں آتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، surely we belongs to اللہ، کہ ہم سب اللہ سے بلونگ کرتے ہیں. بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ چیزیں اور حالات ایسے بھی بن جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں. یاد رکھیے گا، باہر کے لوگوں کے ساتھ رہنا بہت آسان ہے. فرینڈز کے ساتھ، آپ کے جو کالج میں ہیں، جو آپ کی یونیورسٹی میں ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، جو آپ کے جاب پہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہنا بہت آسان ہوتا ہے.
مگر گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے جیسے ہم باہر اپنے فرینڈس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہمارا رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کسی بھی رشتے میں ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی دل آزاری نہیں کرنی۔ دل آزاری کرنا نہ ہی اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ جائیے اور رسول اللہ سے پوچھئے کہ معراج کی شب جو اللہ نے آپ کو راز و نیاز کی جو باتیں بتائی تھیں ان میں سے کوئی خاص جو بہت سیکرٹ ایک کوئی بات ہے وہ ہمیں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے حضرت عائشہ کا سوال سن کر۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ واقعی سننا چاہتی ہو کہ معراج کی شب اللہ نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون سی خاص باتیں تھیں، اور جو راز کی خاص باتیں تھیں ان میں سے ایک بات ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے عرش پر راز و نیاز کی خاص باتیں کی تھی تو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اگر کوئی دلوں کو جوڑتا ہے تو اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، اور دل میں سوچا کہ جنت میں جانے کا تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ کوئی کسی دکھی کے دل کو جوڑ دے، کسی کے غم کو دور کر دے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو محبت کے ساتھ جوڑ دے، یہ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات بتائی تو حضرت ابوبکر صدیق بجائے خوش ہونے کے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا جان آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جنت تو بہت آسان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹی کہ بات کے دو رخ ہوتے ہیں، اگر کسی کا دل جوڑنے پہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کر سکتا ہے تو یہ سوچو جو کسی کا دل توڑے اس کے لیے کیا سزا ہوگی۔ تو ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں، اپنی فیملیز میں، اپنے ان لاز میں، اپنے گھر میں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم ان رشتوں میں کتنی دل آزاری کرتے ہیں۔ میں صرف آج اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی، اور کہ ہم لوگ ان رشتوں میں رہتے ہوئے ایون ہمارے ساتھ سسرال والے ہیں، ہمارے ساتھ آپ کے مدر ان لاز اینڈ فادر ان لا رہتے ہیں آپ کے ساس سسر ہیں، یا آپ کی سسرال کی فیملی ہے، تو ہم کس طریقے سے ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور مجھے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے کچھ لوگوں نے ٹیکسٹ میسیجز کیے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ ضرور گفتگو کیجیے۔ بہو کا الگ سے میسیج آیا ہے کہ آپ بہو کے حقوق پہ اس بار ضرور بات کیجیے گا۔ ساس نے الگ سے کہا ہے کہ آپ اس بار ذرا بہوؤں کو بتائیے گا ساس کے کیا خدمت کے طریقے۔ تو میں ایکولی سب کو بات کروں گی اور میں جنرلی بات کروں گی قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں چاہیں تو اپنی زندگی کو بہت آسان بنا سکتے ہیں، اور آسان زندگی ہماری تب بنے گی جب ہم قرآن کو فالو کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار کو فالو کریں گے۔ کہ بیوی کا روپ دیکھنا ہوگا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیں گے۔ تو آف کورس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہر انسان غلطیوں اور خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے تو ہم ہیں نہیں کہ ہم سے خطائیں نہیں ہوں، اور انسان کا مطلب ہی خطا کرنے والا ہے، اور خطا کر کے اور سبمٹ کرنے والا ہے اللہ کے ہاں توبہ کو، وہ اپنی توبہ کو سبمٹ کرتا ہے۔ جو خطا کار ہے وہ اللہ کے آگے اپنی توبہ کو سبمٹ کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی بلانگنگ سمجھ کر اگر ہم لوگوں کو ڈیل کریں گے تو اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور یقین جانیے کہ جب کبھی سامنے والا آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، اس خاموشی میں بڑی بھلائی ہے۔ جھگڑے مت کریں، کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حق میں رہتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کو، رسول اللہ نے فرمایا میں اس کو جنت کے مڈل میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔
حق پہ رہتے ہوئے ہیں آپ، اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ جھگڑا کریں گی تو اور پریشانی آئے گی، تو اس کو چھوڑ دیجئے، خاموشی رہ جائے۔ خاموشی میں بڑا سکون ہے، خاموشی میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور پھر کبھی بھی کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ اگر کسی کا راز، کسی کی سیکرٹ لائف آپ پہ شو ہو گئی ہے تو اس کو پردہ پوشی کر کے رکھیے، نہ کہ اس کو ہر وقت آپ کریٹیسائز کرتے رہیں، نہ کہ ہر وقت آپ ان کے ویک پوائنٹس لے کے بیٹھتے رہیں اور ان کو جج کرتے رہیں اور ان کو ترازو لے کے تولتے رہیں کہ یہ کتنا گناہ گار ہے، یہ تو بندہ فلاں کام کر رہا ہے، یہ فلاں کام کر رہا ہے، یہ تو جنت میں جائے گا، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ ہم لوگوں کو کسی نے، اللہ کے پاس یہ صرف اتھارٹی ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ ہم لوگوں کو کسی نے بھی، اللہ نے یہ اتھارٹی ہم میں سے کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہم سب خطا کار ہیں، اور خطا کرنے والے جب اللہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ خود کہتا ہے کہ وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور وہ موسٹ کائنڈ بھی ہے، بہت مہربان ہے۔ تو ایز بینگ اے مدر، جتنی بھی مائیں اس وقت سن رہی ہیں، مجھے پتہ ہے آج کل کی مائیں، آف کورس ہم لوگ کرونا وائرس میں، کووڈ-19 میں اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچوں کی تربیت کرنا بہت بڑا کام ہے اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم جو مائیں ہوتی ہیں ان سے سوال کیا جائے گا، اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں سو دس از یور آئیڈیل ٹائم کہ آپ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین کا علم ڈرل کیجئے۔ ڈرل کرنے سے کیا مراد ہے کہ جس طریقے سے ہم دیوار میں کیل کو ڈرل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے دلوں میں قرآن کی محبت کو جگائیے، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو جگائیے، ان کے دلوں میں قرآن اور دین کی تعلیمات کو ضرور سکھائیے۔ خدا را اپنے فون پہ بیٹھے رہنے سے بہتر ہے آپ اپنی اولاد کو ٹائم دیا کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ آپ کے بچے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور اپنی آنکھوں سے ہی سنتے ہیں۔ بچے ہمیشہ اپنی آنکھ سے سنتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ہم جیسی کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو دنیا کے بچے اچھے لگتے ہیں، ہر وقت اپنی اولادوں کو وہ کریٹیسائز کرتی رہتی ہیں کہ ان کو اپنی اولاد میں خامیاں نظر آتی ہیں کہ ان کے دوسرے بچے ایسے ہیں، ہمارے بچے ایسے کیوں ہیں۔ تو اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بہتر کیجئے۔ یو ہیو ٹو بی پازیٹیو۔ آپ کو پازیٹیو بننا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے آپ رول ماڈل خود بنیے، اور دین کو اپنے اوپر سب سے پہلے آپ امپلیمنٹ کریں گی تو آپ اپنے بچوں کو کہیں گی۔ اگر آج کے دور میں سب ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد 5 وقت کی نمازی ہو، تو انہیں چاہیے کہ اگر ان کے بچے چھوٹے ہیں سو دس از ویری آئیڈیل ٹائم، اپنے بچوں کو اپنی موجودگی میں نماز خود بھی پڑھے اور ان کو نماز کی ترغیب بھی دیں۔ بچے ضرور کہنا مانتے ہیں، محبت کی زبان سمجھتے ہیں، غصے سے مت بلائیے بچوں کو۔ یہ پہلے دور کے بچے نہیں ہیں کہ جو ماؤں کا غصہ دیکھ کر ماؤں کی غصے کے ساتھ سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر سمجھیں گے۔ یہ آج کل کے بچے ہیں، آج کل کی یہ 21st سینچری کے جنریشنز ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بچے نہیں، ہم اپنے گھروں میں مونسٹر پال رہے ہیں؟ یہ صرف میں ایک جوک کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ یہ بچے جو ہیں یہ آج کل کے بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے بچے ہیں، ہم سے 1001 سوال پوچھتے ہیں۔ انہیں بچوں کو ایک بس اچھی ماں چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ میری ماں بہت بڑی ڈاکٹر ہے، میری ماں لائر ہے، میری ماں ٹیچر ہے، اور مائی مدر از اے بیوٹیشین، میری ماں ایک بیوٹیشین ہے، کچھ بھی نہیں۔ بچے کو صرف ماں چاہیے ہوتی ہے، اور ماں کی تربیت بہت ہی زیادہ آنے والی نسلوں پہ امپیکٹ کرتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ جو بھی ہیں، آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹیاں کل کو معاشرے میں، سوسائٹی میں عزت دار بنیں، تو پہلے خود بن کے رہیے۔ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، اور پھر
ہم اپنے بچوں کو کوشش کریں گے قرآن اور دین سے جوڑنے کی. یہ جو دنیا ہے یہ اسلام کو کرٹیسائز کرتی ہے. آپ اینڈ ڈیو ٹو گلوبلائزیشن آپ کے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں، اینڈ ڈیو ٹو شیطان وہ ان کو اپیلنگ لگ رہا ہے. وہ اسکول میں جائیں، کالجز میں ہیں، GCSE میں ہیں، کالج کے لیول میں ہیں، پرائمری لیولز پہ ہیں، جب ان کو اسلام کو باہر کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو وہ انہیں بہت اپیلنگ لگتا ہے. وائی؟ ڈیو ٹو دا گلوبلائزیشن. شیطان ان کو اس چیز کو وہ ان کی شیطانیت کی طرف ان کی اپیلنگ جاتی ہے. تو اپنے بچوں کو حلال اور حرام کے رولز سکھائیے اور اس پر خود بھی اسٹرکٹ رہیے. بچے ماحول سے اور شیطان سے زیادہ ٹیمپٹ ہوتے ہیں. قرآن سے جڑیں، اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر وہ سب مائیں جن کے بچوں کی آف کورس اب تو ایج نکل گئی ہے کہ آپ ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں. آف کورس مائیں ہمیشہ دین کی دعوت دیتی رہتی ہیں قرآن سے جوڑنے کی، لیکن جن کی تربیت کا وقت نکل گیا ہے تو وہ سب مائیں جو اپنے بیٹوں کے لیے اسپاؤس تلاش کرتی ہیں، خدا را دین کو پرائیورٹی دیں. آپ کی نسلیں بنتی ہیں. آپ اگر دین کو پرائیورٹی دیں گی تو اس سے آپ کی آنے والی نسلیں بنیں گی. آج کل کی ماؤں کو تو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ بہو کے انتخاب کے لیے آپ کو سپر پرفیکٹ گرل چاہیے ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہو، لمبی بھی ہو، گوری بھی ہو، اور بہت پڑھی لکھی بھی ہو، اور وہ کچن کا کام سارا ایسے سنبھالتی ہو جیسے آپ 60 سال کی عمر میں گھر کا کام سنبھالتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ایسے گھریلو کاموں میں پرفیکٹ ہو کہ جیسے آپ اس وقت اپنے گھر کے کاموں میں 50 اور 60 پلس ہو کے آپ پرفیکٹ ہوئی ہیں. تو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے آپ کو ایسا کمبینیشن ملنے والا نہیں ہے کہ وہ ساری کوالٹیز آپ کی بہو میں ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو، اپنے گراف کو تھوڑا سا نیچے کر لیجئے. سب سے پہلے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کی قرآن اور تعلیمات اور دینی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کیجئے. بہت سی مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اور میں شروع سے یہ کہتی ہوں کہ ماں کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لک آفٹر کرنے کی. میں جاب کرنے کے خلاف نہیں ہوں. اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ سٹل جاب کر رہی ہیں، آپ اچھی جاب کر رہی ہیں، اور اسی دوران اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے. یور چلڈرن آر رسپانسبلٹی. یہ بچے آپ کی رسپانسبلٹی ہیں، ماؤں کی رسپانسبلٹی ہے، نانی اور دادی کی نہیں ہے. جاب کرتی ہیں تو پارٹ ٹائم کر دیں، جہاں پہ 8 گھنٹے کی شفٹ ہے 4 گھنٹے کی شفٹ کر دیں. بچے کو اپنی ماں کی تربیت چاہیے ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیسی تربیت کی تھی؟ وہ ان کے گھروں کی تربیت تھی، اور ایسی تربیت تھی کہ امام حسن اور حسین نے اس تربیت کی لاج رکھی تھی. حضرت زینب کو دیکھ لیجئے، کتنا بہتر جا کے انہوں نے، کتنے شرم و حیا والی بیٹیاں تھیں. ایسی تربیت کیجئے اپنی اولاد کی. آپ خود رول ماڈل بنیے. نماز پڑھیں، بچوں کو نماز کی طرح. اگر جب آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھیں؟ آپ مسجد میں نہیں آتی ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ مسجد میں نہیں جاتی خود، اور آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ جاؤ مسجد میں جاؤ؟ جب تک آپ قدم نہیں اٹھائیں گی مسجد کی طرف، جب تک آپ دین کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گی، جب تک آپ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پہ نہیں آئیں گی، آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. آج کل کے بچے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ خود تو پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں کیوں کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ اگر آپ خود اسکارف نہیں کرتی ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتی ہیں آپ کی بیٹی کل کو اسکارف کرے؟ تو خدا را تمام ماؤں سے یہ میری پولائٹلی ریکویسٹ ہے کہ اٹھیے اور اپنے جو اللہ نے آپ کے پیروں کے نیچے جنت کا آپ کو بہت بڑی خوشخبری دی ہے، اور اتنی بڑی اللہ نے آپ کو یہ بلیسنگ دی ہے، اس کو سنبھالیے. اپنے منصب کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے. بچے الگ سے فونز پہ مصروف ہوتے ہیں، مائیں الگ سے فونز پہ بیزی ہوتی ہیں. اپنی اولادوں کو وقت دیجیے. آپ بہو کے روپ میں ہیں، اچھی بہو بنیے. انشاءاللہ میں ساس پہ بھی بات کروں گی، کیونکہ مجھے سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی میں ساس پہ بات کرتی ہوں، مجھے اسٹریٹ فارورڈ میرے لیکچر کے بعد میسیج آ جاتا ہے آپ نے بہو کے بارے میں تو بات نہیں کی، آپ کو اس پہ بھی تھوڑا سا ایمفیسائز کرنا چاہیے. تو جتنی بھی بہویں ہیں
میں مانتی ہوں کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ساس سسر کا ادب کرنا، ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے۔ اسلام میں فرض کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اخلاقیات نہیں ہیں۔ اگر ایک اسلام، ہمارا دین اگر ہمیں ہمسایوں کے حقوق بتاتا ہے تو وہ ایک ہی گھر کی چھت میں رہنے والے بوڑھے لوگوں کے حقوق نہیں بتاتا، تب آپ کی اخلاقیات کہاں چلی جاتی ہیں؟ بڑی آپ کی بہوؤں کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے، جی ہمارے قرآن میں کہیں نہیں لکھا، حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ ساس سسر کا ہم ان کی خدمت کریں۔ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے وہ قرآن، وہ حدیث جو آپ کو ہمسایوں کے حقوق بتاتی ہے، وہ یقیناً بزرگوں کے حقوق بھی بتاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بوڑھے لوگوں کا ادب کرنے والے لوگ بہت بہترین مؤمنین ہیں۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اچھے مومنین کی کیٹیگری میں آئیں؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ جنت کے حقدار ہوں؟ کیا آپ کا دل، اگر قرآن اللہ کے بندوں کے حقوق کی تلفی کرنے سے آپ کو منع کرتا ہے، تو ایک چھت میں ایک گھر کے نیچے رہتے ہوئے آپ کیسے اپنے ساس سسر کا ادب نہیں کرتی؟ اور آپ کا جو سسرال ہیں، آپ کی جو مدر ان لا ہیں، آپ کے جو ان لاز ہیں، ان سے آپ کا انڈائریکٹ بلڈ ریلیشنز ہے۔ انڈائریکٹ بلڈ ریلیشنز کیسے ہے؟ آف کورس آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچوں کا بلڈ ریلیشنز نہیں ہے ان سے۔ تو اسلام ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسلام جس میں ہے کہ جب تم کچھ کھاؤ تو چھلکے باہر نہ پھینکو، کہ پڑوسی کے بچے دیکھ کر اس کو ڈپرائیوڈ نہیں کریں۔ کیا وہ اسلام ہمیں درس نہیں دیتا کہ ایک چھت میں ایک گھر کے نیچے رہنے والے دو بوڑھے لوگوں کا خیال رکھا جائے؟ اسلام ہمیں اخلاقیات کے درس دیتا ہے، اور ہمارے گھروں میں زیادہ تر گناہ زبان سے ہوتے ہیں، بہوؤں کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے۔ اور کچھ بہویں تو ایسی ہیں کہ اپنی ساس کے چہرے کو دیکھ کر ہی انوائڈ ہو جاتی ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہیں۔ خدا را ایسی حرکتیں چھوڑ دیجئے، گھروں کو بے سکون مت بنائیے، اپنی زبانوں کو نیچا رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وہ چیز جو تمہاری دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، تو مجھے اس چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کیا ہمارے زیادہ تر گناہ ہماری زبان سے نہیں ہوتے ہیں؟ کیسے کیسے ہم دل توڑ دیتی ہیں۔ شکر ادا کریں، بڑی عزت سے انہوں نے اللہ کے آپ کو اپنے گھروں میں بٹھایا ہوا ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے 14 گھنٹے کام کر کے، ڈے اینڈ نائٹس کے شفٹس کر کے آپ کو گھروں میں عزت سے لاتے ہیں، ان کی عزت کرنا سیکھیے۔ کہیں سے بھی آپ کو لے کر آتے ہیں، آپ کو بیٹیاں بنا کر لے کر آتے ہیں یا بہو کے روپ میں لے کر آتے ہیں، ہمیشہ یہ رشتے ساتھ نہیں رہتے۔ ساس سسر کتنی دیر آپ کے ساتھ رہیں گے؟ 10 سال، 15 سال، یا اس سے زیادہ سے زیادہ کوئی 20 سال رہتا ہے۔ ان کا ادب کیجیے۔ اور کچھ بہویں تو ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں یہی چاہیے ہوتا ہے کہ اب میں گئی ہوں، فوراً سے مجھے الگ گھر مل جائے۔ بہووں کے اندر ٹالرنس نہیں رہا ہے، انہیں ہر چیز وقت سے پہلے مل جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ میں مانتی ہوں ہر بہو کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا الگ گھر ہو، لیکن ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ہر فیملی اس کو فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے بڑے بیٹے کو گھر لے کے دیا تو آف کورس وہ آپ کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائیے، زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کو پرسکون رکھیے، خود بھی سکون میں رہیے اور دوسروں کو بھی سکون میں ان کو بھی سکون میں اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور اب ساس، اور ذہن میں رکھیے گا ایک چھوٹی سی اور بھی میں بات کرتی چلوں کہ جتنی بھی بہویں ہیں، آپ ذہن میں رکھیے گا آپ کی جو مدر ان لا ہیں وہ آپ کی ساس ہیں، وہ آپ کی ماں نہیں ہیں۔ آپ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کریں، آپ اپنی ماں کے ساتھ کہنا نہیں مانیں، آپ اپنی ماں کی نافرمانی کریں گی تو مائیں بھول جاتی ہیں، وہ پھر سے آپ کو آگے بڑھ کے گلے لگا لیتی ہیں، وہ مائیں ہوتی ہیں۔ اور جو ساس ہوتی ہے نا،
جب آپ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں تو یہ بھولتی نہیں ہیں، تو خدا را بہتر ہے آپ ان سے بدتمیزی کریں ہی نہیں۔ اور جتنی بھی ساس سن رہی ہیں، آپ سب سے بھی پولائٹلی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں کسی کی بیٹی کو لے کر آئی ہیں اور کسی نے بڑی مان کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنی بیٹیاں آپ کے گھر میں دی ہیں، ان کو کوڑے کرکٹ کا ڈھیر مت بنائیے۔ ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی بھی فیلنگز ہیں، ان کو بھی سوسائٹی میں معاشرے میں خوش رہنے کا حق ہے، ان کو بھی پرائیویسی کا حق ہے، ان کا بھی شوق اور دل کرتا ہے کہ یہ اچھی اور بھرپور زندگی گزاریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر اندر ہر طرح سے زندگی کو انجوائے کریں۔ تو ہر کام میں ٹانگ مت اڑایا کیجیے، ان کو ان کا ٹائم دیں، بہوؤں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کا وقت دیں۔ آپ کی زندگی گزر چکی ہے ان تمام ایجز سے، وہ پچھلا وقت اب وہ وقت نہیں رہا ہے۔ میں صرف اس چیز کو ریفارمز کرنے کی کوشش ہے کہ اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائیے۔ ہم لوگ فرسٹ کلاس کنٹری میں، فرسٹ کلاس سٹی میں رہتے ہیں، اتنی لگژریز ہیں ہماری لائف میں، لیکن چھوٹی چھوٹی ان باتوں نے گھروں کے سکون خراب کر دیے ہیں، اور سکون بھی اس حد تک خراب کیے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بہو کو سکون نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ساس کو سکون نہیں ہے۔ میرے پاس دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائیے۔ آپ کے جب ساس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو آف کورس آپ کے بچے نہیں ہوتے ہیں گھر میں، بہو کی جب ٹون وہ اپنی چھوٹے بچے اپنی ماں کی لینگویج کو اپنی دادی کے ساتھ جب برے طریقے سے بولتا دیکھیں گی تو آپ اپنے بیٹے کو کیا درس دے رہی ہیں، آپ اپنی بیٹی کو کیا ٹیچنگز دے رہی ہیں، آپ اس کو کیا تربیت کر رہی ہیں کہ دادی کے ساتھ ایسے؟ اگر آپ اچھی بات نہیں کریں گی تو وہ بھی ادب نہیں کریں گے۔ کہ اسلام اور قرآن ہمیں نرم گوئی کا اور حلم کا اور بردباری کا درس دیتا ہے۔ اور جتنی بھی بہویں یہ آج کا لیکچر سن رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں کہ رب تعالیٰ مجھے میرے ذہن کو ٹھیک کر دیجیے اور مجھے ہدایت بنا دیجیے۔ اگر قرآن کو سن کر بھی، حدیث کو سن کر بھی مجھے ہدایت نہیں آئی تو قیامت کے دن کہیں یہی میری محنت کو توق بنا کر میرے گلے میں نہ ڈال دیا جائے۔ ہم جس قرآن سے درس قرآن لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہیں یہ ہمارے لیے حجت نہ بن جائے۔ تو اس لیے ساس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جب اپنی بہو کو ڈانٹتی ہے تو وہ یہی سمجھے کہ یہ اس کی بہو ہے، آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اور ہوتی ہیں، لیکن ساس کا ایک رتبہ، ایک مقام اور ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو ڈانٹیں گی نا تو آپ کی بیٹی بھول جائے گی کہ کوئی بات نہیں، میری تو امی ہے نا، بھول کے پھر آپ کے پاس آپ کی باہوں میں ہی آئے گی۔ لیکن بہو آپ کی بہو، وہ آپ کی بیٹی والی اس میں بات نہیں ہے۔ اس لیے خاموشی سب سے بہتر ہوتی ہے، خاموشی میں بڑا سکون ہوتا ہے۔ اور وہ بیٹیاں کہ جتنی بھی ہماری آج کی بیٹیاں ہیں، ہماری ینگ جنریشنز ہیں، آپ ہمارے گھر کی عزت ہیں اور آپ اپنے ماں باپ کی عزت ہیں، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ نیک عورتیں جو اپنی ڈگنیٹی کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ ان کے لیے بڑے درجات رکھتا ہے۔ آپ کالج میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ جاب پہ ہیں، تو آپ اپنے ماں باپ کی عزت کی محافظ ہیں۔ ایون آپ اگر اپنے گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے کمرے میں موبائل فون لے کے سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ اپنے ماں باپ کا ایک پرائیڈ ہیں، ایک فخر ہیں۔ خدا رہا اس فخر کو خراب مت کیجیے۔ باہر کی جو سوسائٹی کی ٹیمپٹیشنز ہیں یہ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور شیطان تو ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ شیطان تو پھر سب سے زیادہ ہمارے ہر ایک کو شیطان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو بندہ دین کی طرف آ رہا ہے، یہ اچھے کام کر رہا ہے، وہ اس کو ضرور ٹارگٹ کرتا ہے، اور شیطان آپ کو ضرور بہکاتا ہے۔ اور پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کیجیے۔ آپ اپنے ماں باپ کا فخر ہیں، اور
اسکالرس کہتے ہیں کہ لذت کے لیے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ آپ اپنے گھر والوں سے چھپ کر اپنی ماں کو چیٹ کر سکتی ہیں، اپنے باپ کو چیٹ کر سکتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہیں، اللہ سے تو دھوکہ نہیں نہ کر سکتے ہم۔ اپنے جسم کی حفاظت کرنا سیکھیے، اپنی سیلف رسپیکٹ کیجیے، اور پھر یہی وہ نیک عورتیں ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ فردر جو میرا درس آئے گا وہ سورۃ النور پہ آئے گا کہ ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہم حضرت فاطمہ کو نہیں، ان کی اگزامپل نہیں ہے، سیدہ زینب کی ہمارے سامنے اگزامپل نہیں ہے کہ کیسی بیٹیاں تھیں، شرم و حیا کا پیکر تھیں، ہر طرح سے اللہ نے انہیں ہر طرح کی بلیسنگ سے نوازا ہوا تھا۔ تو اس لیے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ لذت کے لیے گناہ نہیں کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور رونا محنت اور قربانی کے ڈر سے نیکی مت چھوڑو، رونا محنت اور قربانی ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ تو اس لیے اگر آپ کالج میں جاتی ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی عزت کو لے کے جاتی ہیں، مت کریں ان کی عزت کو خراب، مت چیٹ کریں، باہر کی سوسائٹی میں، معاشرے کی ٹیمپٹیشنز میں مت اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیے۔ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں، اور جو ماں باپ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت بہترین فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک واحد ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے ملتا ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے اوپر ظلم مت کیجیے۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ بندے پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تم تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ تو یاد رکھیے کہ ہم اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیسے کرتے ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ اگر ہم اپنی عزت کی حفاظت نہیں کریں گی تو کیا ہم اپنے آپ پر ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نامحرم کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گھنٹوں آئینے کے آگے، مرر کے آگے کھڑے ہو کر میک اپ کر کے آپ اپنی جاب پہ جاتی ہیں، تو کیا منہ دکھائیں گی آپ اللہ کو قیامت کے دن؟ آپ کس منہ سے دعا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت فاطمہ کا ساتھ نصیب کرے قیامت کے دن؟ جاب پر اپنے کولیگز کو خوش کرنے کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتی ہیں؟ ہمارا دین اور اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، موڈیسٹی، حیا ہی تمہارا دین اور ایمان ہے، اور حیا ہی سب کچھ ہے۔ تو اس لیے اپنی آخرت کو خراب مت کیجیے، اور اگر آپ اپنی آخرت کو خراب کر رہی ہیں تو آپ سے بڑا انجسٹ کون ہے؟ اگر آپ انجسٹ ہوں گی، اپنے اوپر ظلم کریں گی، تو سارا معاشرہ تو آلریڈی انجسٹس کی ایک تصویر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہماری بیٹیاں ہیں، اپنے جسموں کی حفاظت کرنا سیکھیے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا خود سیکھیے۔ آپ کے ماں باپ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کالج میں 6 گھنٹے گزارتی ہیں، آپ کی ماں آپ کے ساتھ نہیں ہوتی آپ کی حفاظت کے لیے۔ کالج تو دور کی بات، آپ جب اپنے کمرے میں ہوتی ہیں تو آپ کی ماں آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ آپ جب اپنے لیپ ٹاپ پہ اور اپنے موبائل فون پہ بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ تو خدا را ان دنیا کی ان شیطانی کاموں کو خوش کرتے ہوئے اپنی عزت کو، اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو خراب مت کیجیے۔ اور جتنے بھی نوجوان بچے ہیں، جتنے بھی بیٹے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی خواب ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی امیدیں ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی امیدوں کو خراب مت کیجیے۔ شیطان آپ کو بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، شیطان آپ کو برائی کی دعوت دیتا ہے، مت چاہیے ان برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف۔ ماں باپ کو بھی بے سکون کرتے ہیں اور خود بھی بے سکون رہتے ہیں۔ شیطان آپ کو ہمیشہ ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ آپ اپنے رب کے ساتھ کتنے ہی کانسٹنٹ جڑے کیوں نہ ہوں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک نوجوان تھا جو بہت عبادت گزار تھا،
ہر وقت مسجد میں صحابہ کرام سے علم دین کو سیکھنے میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ He used to spend more and more his time in masjid. یہاں تک کہ وہ ہر کام میں حضرت عمر کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور اس کو عبادت کا کریو تھا اور اس کو مسجد کا کریو تھا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ہر روز مسجد میں آتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا، دین کا نالج لیتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر میں اپنے والد کا بھی خیال رکھتا تھا، اپنے والد کی لک آفٹر کرتا تھا۔ اور ہر روز جب وہ مسجد میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا تو اس کو ہر روز رستے میں ایک عورت ملتی تھی، وہ عورت جو اس کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ چونکہ نوجوان متقی تھا، گاڈ کانشسنس تھا اس میں، تو وہ اس عورت کو اگنور کر دیتا تھا۔ اور میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اس کو بس ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے ٹیمپٹ کرنے کے لیے، ہمیں بہکانے کے لیے۔ تو ایک دن وہ نوجوان جب مسجد سے واپس آ رہا تھا تو مسجد سے واپسی پر اسی عورت نے اسے انوائٹ کیا، اور اسی ایک لمحے نے شیطان نے اس کو وسپر کیا اور وہ اس عورت کے پیچھے چلتا چلتا اس کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ اس کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو اچانک سے اس کے ذہن میں سورہ اعراف کی آیت مبارکہ 201 اس کو یاد آ گئی، کہ جس میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. Whenever shaitan tries to run rings around those who are mindful of Allah subhanahu wa ta'ala, they reminded each other and at once they see straight again. کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کو ٹچ کرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو ذہن میں جب یہ آیت مبارکہ آئی، اس نے یہ آیت پڑھی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے یہ خیال کیا کہ یہ تو میرے گھر میں آیا ہے، اس کو میں نے انوائٹ کیا ہے، خوبصورت ہے، نوجوان تھا، اس کو اٹریکٹ کرتا تھا، تو اس عورت نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے باپ کے گھر میں لے کر آئی، تو اس کے باپ نے بھی بے ہوش تھا، اس کے باپ نے بھی یہی گمان کیا کہ شاید یہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کو چارپائی پہ لٹا کر اس کا باپ اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ جو جیسے قرآن کی برکت سے آف کورس وہ بے ہوش تھا، تو اس کی جو تھا اس نوجوان کی آنکھ کھلی، تو اس کے باپ بڑا خوش ہوا کہ میرا نوجوان بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، ابھی یہ تو بے ہوش تھا۔ تو اس نے ساری بات اپنے باپ کو بتائی اور وہی آیت دہرائی جو کہ سورہ اعراف کی 201 آیت مبارکہ ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب شیطان ان کو وسور کر کے اپنی طرف بلاتے ہیں، تذکروا، تو وہ اپنے آپ کو یاد کرواتے ہیں، فاذا هم مبصرون، کہ ہمیں تو خدا دیکھ رہا ہے۔ اور جب وہ نوجوان دوبارہ مبصرون کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، مائی لارڈ از لکنگ اینڈ واچنگ می، جب وہ اس لفظ پہ پہنچا تو وہ پھر بے ہوش ہو گیا، بیکاز اس کو اتنی شرمندگی تھی گناہ کرنے سے پہلے، اس کو اتنا ریگریٹ تھا کہ وہ اب بے ہوش ہوا تو وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں اٹھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتہ چلا کہ ان کے اس شاگرد کا انتقال ہو گیا ہے جو بہت متقی تھا، پرہیزگار تھا، حضرت عمر فاروق کو اس نوجوان کے باپ نے سارا قصہ اور ماجرا سنایا کہ اب بھی میرے بیٹے نے گناہ کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اس کو اتنا ریگریٹ ہوا اور اس کو قرآن کی اس آیت نے اتنا ڈرا دیا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا انتقال ہو گیا اللہ کے خوف کے ساتھ۔ اور پھر جب حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کی تدفین کی اور اس کا جنازہ پڑھا اور بہت روئے، آپ بھی بہت غمگین ہوئے۔ اور اسکالرز اور مفسرین بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ابن کثیر نے اس کو مینشن کیا کہ
حضرت عمر فاروق نے اس کا جنازہ پڑھا کر اور اس کی قبر پر بیٹھ کر جب قرآن کی یہ آیت پڑھی سورہ رحمان کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جس نے اپنے رب کا خوف کیا اس کو اللہ نے 2 باغ عطا کیے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب سے ڈرا تو اس کے رب نے اس کو 2 باغ عطا کیے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے اپنے کانوں کے ساتھ اس نوجوان کی آواز سنی کہ مجھے، اے عمر، مجھے میرے رب نے یہ 2 باغ عطا کر دیے ہیں۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، آپ بیٹی ہیں یا بیٹے کی صورت میں جو بھی آپ سن رہی ہیں، کہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ایک تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنوں کا سایہ ہو گیا۔ اب شیطان کیا ہے؟ جن ہے نا، تو وہ شیطان، وہ جن ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کانسٹنٹ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ آپ کا اللہ کے ساتھ کتنا ہی مضبوط رشتہ کیوں نہ ہو، شیطان ہمیشہ آپ کو وسپر کرتا ہے، آپ کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر یہ رابطہ آپ کا اللہ سے بہت سٹرونگ ہوگا تو شیطان کبھی بھی آپ کو وسپر، آپ اس کے وسوسے میں نہیں آئیں گے۔ اگر وہ آپ کو ٹیمپٹ بھی کرے گا تو آپ شیطان کے وسوسے میں نہیں آئیں گے۔ تو اپنے تعلقات کو مضبوط قرآن کے ساتھ کیجئے، نماز کے ساتھ کیجئے۔ آپ بیٹی ہیں، بیٹا ہیں، اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا سیکھیے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو اللہ کی محبت اور دین کے ساتھ، اپنی جوانی کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ فردر جو ہم اپنی 7 ڈیز کیٹیگریز کو ہم شروع کریں گے، جو 7 ڈیز سیریز ہیں، کہ وہ کون سے 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرتا ہے، تو آپ اس میں ہم پڑھیں گے کہ وہ نوجوان، لڑکی یا لڑکا، کہ جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے اور اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں، تو روز محشر جب اس کے رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ اپنے شوہر کے حقوق کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ بہت سے حقوق ہیں آپ پر، آپ کے شوہر کے بہت سے حقوق ہیں آپ کے اوپر۔ اور پھر کیونکہ قرآن میں کیا ہے میاں بیوی کے لیے، کہ قرآن کہتا ہے اسکن انت و زوجک الجنۃ، اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اور یہ سورۃ البقرہ میں فرسٹ اسی پارے میں ہے، اسکن سکون سے رہیے، انت آدم آپ، و زوجک الجنۃ اور آپ کی بیوی جنت میں۔ یہ اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو پیغام دیا تھا، سکون پائیے۔ اب دیکھیے اس میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ اسٹے ٹوگیدر، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لیو ٹوگیدر اور اسٹے ٹوگیدر۔ اللہ نے آدم کو کہا تھا فائنڈ پیس، اسکن سکون کے ساتھ رہیے، فائنڈ ہارمنی، فائنڈ ٹرینکویلٹی، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے رہیے، اپنی زوجہ کے ساتھ سکون حاصل کیجیے۔ اور پھر میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک چھت کے نیچے رہنے کو نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھ کر سکون حاصل کرنے کو ہے۔ اور پھر سکون دیں اور سکون لینے کی کوشش بھی کیا کریں، کہ جیسے کہ میں نے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتائی ہے کہ جو حق پر رہتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے، رسول اللہ نے فرمایا میں اس کو جنت کے مڈل میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ آپ کے بیویاں اپنے مردوں کا لباس ہیں اور مرد اپنے عورت کا لباس ہیں۔ آج میں آپ کو چھوٹی سی ایک اگزامپل دیتی ہوں۔ اگر آپ کو لباس آپ کا بڑا چبھ رہا ہو، تنگ کر رہا ہو، آپ نے کوئی ایسا لباس پہنا ہے کہ وہ آپ کو بہت چبھ رہا ہے، تو آپ کمفرٹیبل ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔
تو لباس، جیسے کہ اللہ نے لباس کی اس لیے مثال دی ہے کہ آپ کو آپ کا لباس گرمی سے روکتا ہے، سردی میں پروٹیکٹ کرتا ہے سردی سے، اور آپ کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے جسم کو پردہ دیتا ہے، آپ کی باڈی کو ایک زینت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہسبینڈ اینڈ وائف کو اللہ نے قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ایک دوسرے کو پردہ داری کے ساتھ رکھو، ایک دوسرے کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کو کمفرٹ کیا کرو، اسکن ایک دوسرے کو سکون پہنچانا کرو۔ اور ہم عورتوں کے لیے تو سب سے بڑی اگزامپل ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے کہ حضرت خدیجہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین، اتنا آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا آپ کا پرفیکٹ ریلیشن تھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد باقی ازواج کے ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ اور پیر، قرآن میں پیر وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہوں۔ حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ مزاج شناس تھیں، اور یہ ان کی سب سے زیادہ پرومیننٹ کوالٹی تھی کہ وہ مزاج کو سمجھنے والی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوہر کے لیے مزاج شناس ہونا حضرت خدیجہ کی سنت ہے، کہ وہ مال و دولت خرچ کرنے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ کو پڑھ لیا کرتی تھیں۔ کہ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے سارے لوگ انکار کرتے تھے، خدیجہ میرا ساتھ دیتی تھی، وہ مجھ پر ایمان لے کر آتی تھی۔ اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں لوگوں کے ظلم و ستم سے گھر میں آتا تھا تو خدیجہ مجھے کنسول کیا کرتی تھی، وہ میرا اٹھ کر استقبال کیا کرتی تھی، اور مجھے اپنے زبان سے وہ میری ڈھارس بندھایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو مزاج شناس بنیے، اور ذہن میں رکھیے گا رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ جھک جانے سے بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ the jihad of a woman is taking good care of her husband. So you should be، اگر جھک جانے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، یہ جھکنا کوئی سوری کہہ دینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ معاف کر دینے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ایگو کو چھوڑ دیجئے، رشتے خراب ہوتے ہیں۔ And you should be the first one to say sorry to your husband. جھک جایا کرے، بڑے قیمتی رشتے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں فرمانا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ میں نے تو انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ Humans are created weak. یہ انسان ساری دنیا سے لڑ لیتا ہے مگر اپنے آپ سے ہار جاتا ہے۔ اپنے آپ سے نہیں ہم لڑ سکتے، لڑ بھی لیں تو ہم جیت نہیں سکتے ہیں اپنے آپ سے۔ تو خدا را اپنے گھروں کے معاملات میں قرآن کو لانے کی کوشش کیا کریں، دین کو لانے کی کوشش کیا کریں۔ الکاظمین الغیظ swallow your anger، اپنے غصے کو پی جانے والے، اللہ ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیس آف مائنڈ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ہے، ہم بور ہو رہے ہیں، ہم اس ٹائم میں ہم کیوں بور ہو رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو فلٹر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں سکون کی نیند دینے کے لیے یہ ٹرینکولائزرز اور ایسی سلیپنگ پلز کیوں لینا پڑتی ہیں؟ اور ڈپریشن کی دوائیاں ہم کیوں کھاتے ہیں؟ ہمیں قرآن سے محبت کرنی چاہیے اور قرآن کو کنوکشن کے ساتھ تھامنا چاہیے۔ اپنے گھر کو سنواریے، اور اپنے گھر کو سنوارنے سے پہلے اپنے 5 فٹ کے جسم کو سنواریے۔ اور 5 فٹ کے جسم کو سنوارنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کے دماغ ہے نا، اس کا جو آپ کا برین ہے، خدا را اس کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ آن دا ادر سائڈ جتنے بھی مرد ہیں، اگر کوئی سن رہا ہے تو ان سے بھی میری پولائٹلی ریکویسٹ ہے کہ اپنی عورتوں کو رسپیکٹ دیا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک اچھی بیوی دی ہے، ایک عزت دار گھرانے سے ہے، تو آپ کی نسلوں کو بنانے والی ہے۔ اگر آپ اس کو
تنگ کریں گے، اگر آپ اس کے حقوق نہیں پہچانیں گے تو آپ کیسے اسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کے یہ بچوں کو اچھے طریقے سے براٹ اپ کرے؟ ایک فریش مائنڈ اچھے طریقے سے بچوں کو براٹ اپ نہیں کر سکتا. تو پھر اس لیے کوشش کیا کریں کہ سکون دیں اور سکون لینے کی کوشش کیا کریں. قرآن میں اللہ کہتا ہے مینز آر دا پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز آف دا ویمنز، یہ سورۃ النساء میں ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے خیرکم لأہلہ، the best of men are those who are best of their wives، کہ تم میں سب سے بہتر مرد وہ ہیں جو اپنے عورت کے ساتھ، اپنے عیال کے ساتھ اچھے ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. اگر اللہ نے آپ کو یہ عطا کی ہے تو اس کی قدر کیجیے، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. اور کبھی بھی آپ بیٹی ہیں، بیٹا ہیں، آپ ساس ہیں، آپ جو بھی جس بھی رشتے میں ہیں، شادیاں کرتے ہوئے سب سے پہلے دین کو پرائیورٹی ضرور دیجیے. ٹھیک ہے، دین کو پریفرنس ضرور کیجیے گا. اس کو لائم لائٹ نہیں کریں گے تو پھر جب بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں پھر تو ہم بڑا دین کو اندر لے آتے ہیں، پھر ہم بڑی قرآن کی قسمیں اٹھاتے ہیں، پھر ہم دین اور قرآن کو آگے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. اگر کاش کبھی یہی فیصلے ہم دین کو پہلے رکھ کر کریں تو اس موڑ پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. اپنے گھروں کو سنواریے. اگین میں یہی کہہ رہی ہوں، اپنے 5 فٹ کی جو آپ کی باڈی ہے اور جس کے اندر چھوٹا سا دماغ ہے نا، اس کو سنوارنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر آپ ایک شوہر کی اور ایک باپ کی حیثیت سے ہیں، جیسے کہ میں نے ایز بینگ اے مدر جو ان کو رول بتایا ہے کہ ماؤں کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پیدا کرے اور نانی اور دادی کے پاس چھوڑ دیں. اگر آپ نے بچے لیے ہیں، خدا نے آپ کو یہ اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، تو اپنی فل ٹائم جاب کو پارٹ ٹائم جاب میں کر کے اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے. بہت قیمتی چیزیں ہیں، بہت قیمتی رشتے ہیں. ماں کی تربیت سب سے زیادہ ضروری ہے. اور باپ کی بہترین مثال اللہ نے قرآن میں کہاں پہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے. اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی نادانی پر انہیں کس طرح گلے لگایا تھا. آج کے بیٹے باپ کے ساتھ تھوڑی سی نافرمانی کر جاتے ہیں تو ان کو ڈس آن کر دیا جاتا ہے، انہیں اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کرتے. اپنے بیٹوں کو باپ نفرت کرتے ہیں، تھوڑا سا ان کے اگینسٹ چلے جائیں، ان کو جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، ان کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. تو خدا را لوگوں کو، ان کو، اپنی اولاد کو ان کے حقوق دینے والی بنیے. اتنی مشکل سے آپ نے ان کو براٹ اپ کیا ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھیے. نادان ہے، سمجھ جائیں گے. یہ آج کل کی جنریشن ہے، یہ نرمی سے سمجھیں گے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ نے فرمایا ایوری ون آف یو از اے کریٹر اینڈ ایوری ون آف یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار واٹ از رسپانسبلٹی آف ہز کیئر، کہ ماں باپ دونوں سے قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا. ہم وہاں پہ اپنی نمازوں کے سوال کیسے، اپنے اعمال کے جواب دیتے دیتے ہم میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ڈیفائنڈ کر سکے، تو ہم اپنی اولادوں کو کیسے کر سکیں گے؟ جب اللہ پوچھے گا اپنی اولاد کو نماز کی طرف دعوت نہیں دی تھی، اپنی بیٹی کو حجاب کا نہیں کہا تھا، اپنے بیٹے کو لے کر مسجد کی طرف نہیں آئے تھے، تو خدا را ان رشتوں کو محبت کے ساتھ تھامے رکھیے. یعقوب علیہ السلام سے بڑھ کے کس کا حوصلہ تھا؟ ہم لوگوں نے سورہ یوسف میں سارا پڑھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی 10 بیٹے تھے، جب انہوں نے یوسف پہ ظلم کیا تھا تو آ کے اپنے باپ سے کیا کہا؟ جھوٹ بولا تھا، دھوکہ کیا تھا. اور یعقوب نبی تھے، نبی پیغمبر تھے، اور ان کو پتہ تھا ان کے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے گریبان پکڑ کر انہیں ڈس آن نہیں کیا. حضرت یعقوب نے گریبان پکڑ کر اپنے بیٹوں کو گھروں سے نہیں نکالا، اپنی بستی سے نہیں نکالا، بلکہ ان کو ایک گھر میں اپنے ساتھ رکھا، ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے رہتے تھے. کتنے حوصلے تھے ان لوگوں کے. ان نبی پیغمبر کو اللہ نے کتنا بڑا حوصلہ دیا ہوا تھا. کیا ہم ان کی مثال نہیں لے سکتے ہیں؟ ہمیں قرآن ہر رشتے کی مثال دیتا ہے. ہمیں
ازواج مطہرات حضور نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا گھرانہ ہر ایک رشتے کی بہترین اگزامپل دے رہا ہے. We just need to follow them. خدا را لوگوں کے ان کے حقوق دینے والے بنیے، ان کے حقوق چھیننے والے نہیں بنیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریگریٹ لے آئیے. یہ میرا سب سے یہی لیسن ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو سنوار لیں. کیا شروع میں پڑھا تھا؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا. جو توبہ کرتے ہیں، جو ریپینٹ ہوتے ہیں، جو ریگریٹ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. تو کیوں نہ اللہ سے دوستی کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے دب گیا ہو، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کے بعد اسے گناہ ایسے محسوس ہو جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو، جیسے ایک ناک سے مٹی اڑائی ہے. تو مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ گناہ کرے تو اس کو بہت بڑا گناہ لگے. تو ابھی اللہ ہمارے لیے ذوالرحمہ ہے، ذوالرحمہ ہے، رحمان ہے ہمارے لیے. کیا معلوم کل کو کیا ہو. ابھی میں آپ کو قرآن سکھا رہی ہوں یا میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں، آپ صوفے پہ بیٹھ کے اپنی صحت کے ساتھ بیٹھ کے یہ قرآن کا لیکچر سن رہی ہیں، یہ حدیث کا لیکچر سن رہی ہیں، تو کیا معلوم ہمارا جسم ہی کل کو ہمارا ساتھ نہ دے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان ہی اس قابل نہیں رہے کہ ہم قرآن کو سیکھ اور سن سکیں. جب تک ہم سب اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں، جب تک ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. اور یہ رمضان المبارک کے ایام اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین سورس ہے. روزوں سے اپنے گناہوں کا کفارہ کیجیے. رمضان کا مہینہ اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے کا مہینہ ہے. So we need to rectify our mistakes in this blessed month. یہ انتظار نہ کہیں کہ میں کل کروں گی یا پھر میں نیکسٹ منتھ کروں گی. اپنی غلطیوں کو پن پوائنٹ کیجئے. اللہ معاف کرتا ہے اور اللہ محبت کرتا ہے جو لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. مت کہیے کہ میں 50 سال کی ہوں گی، اگلے سال کروں گی، میں ایسے اچھی بن جاؤں گی. ابھی سے اپنے آپ کو ریفارمز کرنے کی کوشش کیجئے. ہم قرآن کو سنتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو یہ کن کی نشانی ہے؟ کہیں ہم بنی اسرائیل کی قوم تو نہیں بن رہے کہ جن کو اللہ کا کلام پینیٹریٹ نہیں کرتا تھا. بدلیں اپنے آپ کو، ابھی کوشش کریں. کیا گارنٹی ہے کہ ہم 50 سال زندہ رہیں گے؟ اور اگر ابھی ہماری موت کا وقت قریب آتا ہے تو صرف 2 ہی کنڈیشنز ہوں گی ہمارے لیے. اس وقت ملک الموت کے ساتھ یا تو بہت سفید اور خوبصورت چہرے والے فرشتے ہوں گے یا پھر سیاہ چہرے والے فرشتے ہوں گے. 2 ہی راستے ہوں گے موت کے بعد، جنت یا جہنم. چوائس از یورس. یہ جو چھوٹا سا دماغ ہمارے 5 فٹ کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ہمارے ساتھ سائمن سیز کھیلتا ہے. یہ ہمیں عورتوں کو کہتا ہے آستینیں اوپر کرو. ہمارے جو سلیوز ہیں اوپر ہو جاتے ہیں. ہاف سلیو سے سلیو 1/4 سے سلیو لیس ہم کپڑے پہن لیتے ہیں. یہ ہمیں کہتا ہے گلے بڑے پہنو، ہم گلے بڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں. یہ شیطان ہمیں ٹیمپٹ کر کے کہتا ہے کہ اپنے ٹراؤزرز کو ٹائٹ کرو اور اپنے جسموں کی نمائش کرو، ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے، بجائے اس کے کہ شیطان ہمارے ساتھ سائمن سیز کی طرح کھیلے. ہم اس دماغ کو، ہم اپنے برین کو قرآن اور اللہ کے دیے گئے علم سے کیوں نہ تازہ کریں؟ قرآن سے کیوں نہیں اٹیچ کرتے ہم لوگ اپنے دلوں کو؟ اور دعا کیا کریں کہ اللہ میرے دل کو اس کلام کے لیے اور اس 5 فٹ کے جسم کو عمل کے لیے کھول دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 ٹائم سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. اور اللہ تو پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. اللہ ہر رات کو آسمان نے دنیا پر آ کر ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ اور اگر
آپ کی رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر استغفار کرنے کے لیے ٹانگیں دکھتی ہیں تو پھر دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ 2 ہی راستے ہیں، اگر استغفار کرتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے تو پھر گناہ نہیں کیجئے۔ اور ذہن میں رکھیے گا، ہماری استغفار کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے قبر اور حشر کو سنوارنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ اور جو میں جتنی بار کہتی ہوں، اپنے نمازوں کو سنواریے، اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہماری عبادات کی بھی رب کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور حدیث مبارک ہے کہ اگر تمام انسان پہلے سے لے کر آخر تک اور تمام جن پہلے سے لے کر آخری تک میری عبادت کریں تو میری ڈگنیٹی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اللہ کی عظمت میں میری اور آپ کی عبادت سے کوئی فرق نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمان میں ایک کریکنگ ساؤنڈ سنتا ہوں۔ وہ کریکنگ ساؤنڈ کیا ہے؟ کہ جیسے آسمان پر بہت بوجھ ہو، جیسے کہ بگننگ کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میں دیکھ سکتا ہوں، جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر رب کے فرشتے اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہیں، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، we can't understand، لیکن کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر بے جان چیز اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو یہ قرآن، یہ نماز، ہم نے اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ اور دعا کیا کریں کہ اللہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہدایت کی طرف بلائیے، ہمیں اپنی ناراضگی سے ہدایت نہیں عطا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہدایت کی طرف بلائیے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس لیکچر میں اگر کوئی میری زبان سے کسی کی دل آزاری یا کوئی ایسی بات جو آپ کو بری لگی ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے معافی کی طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور آخر میں میری اللہ سے دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو جھنجھوڑ دے، قرآن کی محبت میں جگا دے، ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، زندگی کے تمام رشتوں میں سکون دیجیے اور سکون لینے کی کوشش کیجیے۔ ایک بار زندگی ملتی ہے اور رشتے بہت قیمتی ہیں، ان کی قدر کیجیے، ان کا احساس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔